وکلہ اللہ الی الناس والسلام علیکم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا رضی اللہ عنہا کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو، یعنی لمبی نہ ہو، مختصر ہو اور جامع ہو۔ تو حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ مختصر خط لکھا ہے، سلام علیک، کہ سلام ہو آپ پر، اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ آپ فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، یعنی لوگوں کو ناراض کر کے کس کو راضی کرے؟ اللہ، تو اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ والسلام، کتنی مختصر سی نصیحت ہے ام المومنین حضرت عائشہ، اور نصیحت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان۔ دیکھیے، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں، اور خاص کر جن کے تعلقات بڑے وسیع ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ذمہ داریاں رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ بھائی جان پہچان بس دو چار بندوں سے، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے منصب والے، عہدوں والے، تو طرح طرح کے لوگوں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، اور عجیب عجیب حالات سے وہ گزرتے ہیں۔ جب ایک آدمی کا جب بہت سے لوگوں سے تعلق ہو، تو اب اس کو رویہ کس طرح اپنانا چاہیے؟ مخلوق جب زیادہ آپ کی طرف آئے گی تو ہر ایک کا مزاج الگ ہوگا، کوئی آپ کے مزاج کے موافق، کوئی آپ کے مزاج کے خلاف، تو اب کس رویے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، بہت بڑا امتحان۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا حلقہ وسیع ہوتا ہے، جو صرف دو چار بندوں میں بیٹھے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دو ہی چیزیں اس کے سامنے، ایک تو یہ کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید ہو، اللہ راضی رہے، تو بہت سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مذہبی لوگ ہیں نا، مذہبی لوگوں کی تشریح آپ خود سمجھ جائیں گے، میرا سب لفظ کا اشارہ کرنا کافی، علماء، صلحاء، واعظین، جو دین کی بات کرتے ہیں، نماز کی ترغیب دیں گے، شرعی پردے کی بات کریں گے، عوام کو کہیں گے سود سے دور رہو، رشوت سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو، ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ مرحلہ۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بات ہی ہوئی کرنی ہے جو دین کے مطابق ہے، اور اللہ راضی ہو جائے، تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، ایک انسان کے دوسرے انسان سے کام بھی اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں کتنی بڑی قربانی اس کو دینا پڑتی ہے کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے۔ اب جب لوگ ناراض ہوں گے
تو پھر اس کا کام کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے۔ تو بسا اوقات آدمی گھبراتا بھی ہے، کہتا ہے یار میں نے اگر ان کو ناراض کر دیا تو میرے بہت سے کام اٹکے ہوئے ہیں، وہ ہو جائیں گے۔ اب اگر ان کو ناراض نہیں کرتا، راضی کرتا ہے، تو اللہ ناراض ہوتے، اب کرے تو بیچارہ کیا کرے؟ تو اب اس کا امتحان ہے۔ تو اس میں یہ سبق دیا گیا کہ جو آدمی اللہ کو راضی رکھے، لوگ بھلے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے مستغنی کر دے گا، اللہ اس کے کام خود ہی بنا دے گا، اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی یا ان کا محتاج رہنے کی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا مزاج یہ بن گیا کہ بس لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ بڑے ہی کیا کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ہاں عربی میں تو اس کے لیے لفظ ابن الوقت کا استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں شاید اردو میں ہر جائی، ہر جگہ فٹ ہو جائے، ایسا پرزہ جو ہر جگہ فٹ ہو جائے، ادھر کیا تو اس کے ساتھ بھی خوش ہے، ادھر کیا تو ادھر بھی خوش ہے۔ تو یہ لوگوں کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کو جو آدمی ناراض کرے اور لوگوں کی رضامندی کی فکر ہو، بس لوگوں کے ہاں محبوب بننے کی فکر ہو کہ بس لوگوں کے ہاں بڑا میرا وہ ہو، بھلے اللہ ناراض ہو جائے، یاد رکھیے ایسے آدمی کو پھر اللہ لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے، اور لوگ خود محتاج ہیں، لوگ خود کمزور ہیں، وہ اپنے جیسے دوسرے کمزور کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو کمزور سہارے ہیں نا، ان سے دور رہے، اور ایک مضبوط سہارا الواحد القہار رب العالمین، بس اس کو پکڑ لے، وہی ایک سہارا رب العالمین کا اس کو دنیا کے سارے کمزور سہاروں سے نجات دے دے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔